بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت والدین۔ حدیث نمبر 1، حضرت معاویہ بن جاہمہ سے مروی ہے کہ جاہمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہ تمہاری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی خدمت میں چمٹے رہو، کیونکہ تمہاری جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 پر ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کا ان کی اولاد پر کس قدر اور کتنا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تیری جنت اور تیرے لیے دوزخ ہیں۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر والدین میں سے کسی ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا ایک ہی دروازہ کھلے گا، اور جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوگا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر والدین میں سے ایک ہی کا نافرمان ہے تو ایک ہی دوزخ کا دروازہ کھلے گا۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا کہ اگرچہ ماں باپ لڑکے پر ظلم کرتے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ دونوں اس پر ظلم کرتے ہوں، اگرچہ دونوں اس پر ظلم کرتے ہوں، اگرچہ دونوں اس پر ظلم کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اس لفظ کو دہرایا فرمایا۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 پر ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگرچہ لڑکا ہر دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ عز وجل بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میری ایک عورت ہے اور میری ماں اسے طلاق دینے کا مجھے حکم دے رہی ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تو اگر تم چاہو تو اس دروازے کو برباد کر دو اور اگر چاہو تو اس دروازے کو محفوظ رکھو۔ تشریحات و فوائد۔ یہ حدیث پاک ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت اولاد پر فرض ہے اور ماں باپ کو ادنا درجے کی تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا اولاد پر فرض ہے، اور قرآن مجید میں خداوند قدس نے یہ بھی فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی والدین کو کسی بات کے جواب میں اف کہنا اور ان کو جھڑک دینا حرام ہے۔ اس عنوان کی مذکورہ بالا حدیثوں کا ترجمہ بالکل واضح اور ظاہر ہے، لہٰذا مزید تشریح و وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت اور ان کو راضی رکھنا یہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل اور بہشت کی کنجیوں میں سے ایک بہت بڑی اور اہمیت والی کنجی اور جنت کی شاہراہوں میں سے ایک بڑی شاہراہ ہے۔ آج کل کی اولاد اپنے اس فریضہ سے بہت غافل ہے، مگر ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ
بدسلوکی کرنے والے کو جنت تو مل ہی نہیں سکتی، اور دنیا میں یہ خطرہ ہر وقت سر پر سوار ہے کہ جو اولاد ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہوں، میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے، ان کو راضی رکھنا بے حد ضروری اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مولا تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔